السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت معاذ بن جبل جس علاقے میں گئے، لوگوں نے زکوٰۃ دی، مال اکٹھا ہوا۔ وہاں کسی نے کہا کہ اے معاذ، آپ ادھر آئے ہیں تو ساتھ والے گاؤں میں بھی چلے جائیں، وہاں پہ ایک امیر آدمی ہے، رئیس زادہ ہے، مالدار ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی کچھ آپ کو دے دے۔ حضرت معاذ بن جبل جب اس آدمی تک پہنچے تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کا قاصد ہوں۔ اس انسان نے، اس آدمی نے کہا مرحبا، کہ میرے نبی کا قاصد آیا ہے، بتاؤ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ کہا مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا سارا مال حاضر ہے، دیکھ لیں، خود حساب کر لیں، جو بنتا ہے لے جائیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے جب اس کے باغ میں گئے، اس کے ریوڑ میں گئے، سارا حساب لگایا، اور جب واپس آئے تو 1 سال کی اونٹنی کا بچہ، 1 سال کی اونٹنی وہ لے کر آئے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ جو تمہاری زکوٰۃ بنتی تھی وہ میں لے آیا ہوں۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی نے اپنا قاصد بھیجا ہو اور میں وہ اونٹنی کا بچہ دے دوں 1 سال کا، جو تو نہ وزن اٹھا سکتا ہے، نہ وہ دودھ دے سکتی ہے اونٹنی، میں تو یہ مال نہیں دوں گا۔ وہ اندر گیا، ریوڑ میں گیا، ایک 3 سال کا جوان، صحت مند، توانا اونٹ لے کر آیا اور بولا کہ آپ اس اونٹنی کے بچے کو چھوڑ جائیں اور یہ لے جائیں، یہ 3 سال کا جوان ہے اور یہ وزن اٹھانے کے بھی کام آئے گا۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ یہ میں نہیں لوں گا۔ اس نے کہا کہ میں تو یہ دوں گا۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں یہ میں نہیں لوں گا، جو حق بنتا ہے وہ میں نے لے لی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میں نہیں دوں گا، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا چھوٹا جانور میں کیسے دے دوں۔ خیر، دونوں میں بحث ہوئی۔ وہ زیادہ مال دینے میں بزد تھا، یہ کم مال لینے میں بزد تھے۔ دونوں نے کہا، وہ آدمی کہنے لگا کہ ایسا کرو، تم اپنی یہ اونٹنی لو اور میں یہ اونٹ لیتا ہوں، اور فیصلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کرواتے ہیں۔ دونوں آ گئے آقا علیہ السلام کے پاس، عرض کی یا رسول اللہ، میں نے جو زکوٰۃ بنتی تھی اس میں سے یہ جو اونٹنی کا بچی میرے حصے میں آئی ہے وہ میں لے آیا ہوں، اور یہ بندہ بضد ہے کہ یہ میں نہیں دوں گا، میں توانا اونٹ دوں گا 3 سال کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معاذ، جب نصاب میں سے جو حصہ بنتا ہے، اگر مالدار اس سے بڑھ کر آپ کو دینا چاہتا ہے تو وہ جائز ہے، لے سکتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ پھر اس علاقے میں گئے،
تو ان کے ذہن میں آیا کہ یار فلاں جگہ پہ گیا تھا، اس کے پاس پھر جاتا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال، 3 سال، 4 سال، کیونکہ زکوٰۃ کا نصاب تو 1 سال کے بعد پورا ہوگا نا، سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے آپ نے۔ وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گئے جب، تو جا کے زکوٰۃ کا حساب لگایا، وہ نصاب میں سے 30 توانا اونٹ 3 سال کے، وہ زکوٰۃ اس کی بنی، وہ زکوٰۃ نکلی۔ یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد ہے کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، مال میں برکت دیتی ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ کچھ عرصہ پہلے جب پہلی دفعہ زکوٰۃ لینے گئے تو 1 سال کی بچی اونٹنی کی وہ حصے میں آئی، اور جب کچھ عرصے کے بعد گئے تو نصاب کے حساب سے 30 توانا اونٹ بنے۔ تو دوستو، اللہ کے ساتھ تجارت کیا کرو، صدقہ خیرات کیا کرو۔ صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے، اور اس میں برکت آتی ہے، کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔